پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. زہیب باجوہ ہیں ابوظبی سے. میں جب بھی کوئی عبادت، نماز، روزہ یا کوئی عمل شریعت کے مطابق کرتا ہوں تو بہت سکون ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ عبادات نہیں کرتے ان پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اپنا آپ نیک اور دوسرے گناہ گار لگتے ہیں. جب ذکر کرتا ہوں تب زیادہ خیالات آتے ہیں اور یوں لگتا ہے گویا مجھے ابھی کشف ہو جائے گا. ان خیالوں سے کیسے بچوں؟ رہنمائی فرما دیجیے. میرے بچے، جہاں تک وساوس کا سوال ہے تو اس کے بڑے جواب دیے جا چکے، درس میں بھی بیان ہو چکا اور یہاں بھی بہت دفعہ جواب دیے جا چکے. ایک بات کو بار بار دہراتے رہنا کوئی بالکل صحیح. اچھی بات نہیں ہے. جہاں تک دوسروں کو برا سمجھنے کی بات ہے بچے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ بھی آپ کو کیا خبر کہ دوسرے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون سی وہ نیکی کرتا ہے یا کون سی غلطی کرتا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. اگر آپ ایک وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو باقی کتنی کوتاہیاں بھی ساتھ ہوں گی. پھر کیا وہ نماز کے سارے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ خشوع و خضوع جو چاہیے وہ حاصل ہے؟ کیا وہ رکوع و سجود میں وہ سکون و قرار، وہ جو تعلق مع اللہ؟ میرے بچے، یہ بڑا مشکل کام ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. کوئی نیک ہے یا بد ہے یہ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان میں آپ توازن رکھیں. آپ برائی نہ کریں، نہ کسی سے زیادتی کریں، نہ کسی کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے دیں. بالکل ٹھیک. اللہ خیر صلی اللہ. باقی معاملہ حساب میں نے یا آپ نے نہیں لینا. ہو سکتا ہے ہم ایک بندے کچھ اور سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ولی اللہ ہو. بالکل صحیح. ہو سکتا ہے ایک بندے کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، شاید وہ مسلمان ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو یہ دور از کار سوچنا یہ بھی غلط ہے. اپنے معاملات سے رکھیں. ابھی کشف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ ذکر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کشف کے لیے، حصول کشف کے لیے کریں تو آپ کو سارا باطل ہو جائے گا. صحیح. کشف از کس میں اجر ہے ہو نہ ہو، وہ دینے والی کی بات ہے. اور کشف انبیاء کو بھی جو ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا. جہاں اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جہاں اللہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے سمجھا مہمان آ گئے اور پہلے دیکھے بھی، انہوں نے بٹھا کر اندر چلے گئے اور ایک پورا بچڑا ذبح کر کے تل کر لے آئے. یہ کشف تو نہیں ہوا کہ فرشتے اللہ کے نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی. صحیح. وہ جب رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں. تو عرب میں کوئی دشمن ہوتا کسی کا نقصان کرے تو اس کے گھر سے کھانا پانی نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے. وہ ڈر گئی، یہ تو کوئی مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں. تب انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں. انہوں نے کہا میری عمر 100 سال سے زائد ہے، میری بیوی کی عمر 90 سال ہے. بلکہ وہ ان کی اہلیہ محترمہ جو پردے میں تھیں، انہوں نے جب سنا فرشتے ہیں تو سامنے آ گئیں. فرشتوں سے کون سا پردہ ہے؟ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں جو وقت جوانی سے میری اولاد نہیں ہوئی، میں حکیم ہوں، بانجھ ہوں، اور حاذا بالی شیخہ، اور یہ میرا میاں جو ضعیف تر ہو چکا ہے، 100 سال سے زائد عمر ہے، 90 سال میری عمر ہے. اب تم بیٹے کی خوشخبری سنا. انہوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. مایوس ہو گئے ہو؟ تو ابراہیم صاحب نے فرمایا مایوس تو کافر ہوتے، میں تو اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر. پھر ان سے پوچھا کہ بھئی تو یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اصل بات بتاؤ تم آئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں جو لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرتی ہے. صحیح. تو فوراً انہوں نے کہا وہاں تو لوط بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے، ان سب کو اللہ بچا لیں گے، لیکن ان کی اہلیہ ان کافروں کے ساتھ جائیں گی، اس کا دل ان سے ملا ہوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو پھر اس معاملے میں بھی اللہ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں جھگڑنے لگے، یا اللہ جتنے بھی برے ہیں تیرے بندے ہیں، انہیں معاف کر دے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرمایا ابراہیم
جھگڑا نہ کر، اس معاملے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب کا حکم نافذ ہوگا، واپس نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ کہ انہ اوّاہ حلیم، وہ بڑے محبت کرنے والے، بڑے حلیم المزاج تھے کہ کافروں کی طرف سے مجھ سے جھگڑنے لگے کہ اللہ انہیں معاف کر۔ اللہ اکبر، اللہ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے نبی جھگڑا نہ کر، یہ حکم جاری ہو چکا ہے، یہ واپس نہیں ہو۔ نہیں ہوتا، بالکل صحیح، اللہ اکبر۔